السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ بخیریت ہوں گے۔ آپ سب کو سیرت طیبہ سٹوریز کی دوسری ایپیسوڈ میں دوبارہ خوش آمدید۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو ہاتھیوں کے سال یا عام الفیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس سال کو ہاتھیوں کا سال کیوں کہتے تھے؟ تو کیا آپ کو یاد ہے کہ اس سال کوئی خاص واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کے نام سے جانا جاتا تھا؟ تو چلیں اس ایپیسوڈ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یہ سٹوری ابراہہ اور اس کی ایک بہت بڑی فوج کے بارے میں ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ جس کا نام ابراہہ تھا، جو کہ ایک جگہ جس کا نام یمن تھا اس پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت بہت سخت غصے میں تھا کیونکہ اس کے ملک یمن اور دوسرے کئی ملکوں کے لوگ ہر سال مکہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے تھے۔ تو جب بھی یہ لوگ مکہ جاتے تھے تو وہ اپنا سارا تجارتی سامان بیچنے کے لیے وہاں لے جاتے تھے، اور تجارتی سامان سے مراد یہ ہے کہ پیسوں کے عوض سامان کی خرید و فروخت کرنا۔ اس وجہ سے ابراہہ تھوڑا جیلس فیل کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آئیں، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس کے ساتھ اشیاء کی خرید و فروخت کریں۔ تو لوگوں کی یمن میں دلچسپی بڑھانے کے لیے تاکہ لوگ یمن آئیں، اس نے ایک بہت بڑا اور عظیم الشان چرچ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ پھر لوگ چرچ دیکھنے ضرور آیا کریں گے اور پھر کعبہ کی زیارت کو نہیں جائیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چرچ کیا ہوتا ہے؟ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام کرسچنز یا عیسائی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے چرچ کی عمارت تعمیر کر لی، پھر بھی لوگ چرچ کو دیکھنے کے بجائے مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کو ہی جاتے۔ اب تو ابراہہ کو لوگوں پر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے کعبہ کو توڑنے اور تباہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ جب ابراہہ نے ایک بڑی فوج تیار کر لی تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت بڑے بڑے ہاتھی اپنی فوج کے بالکل سامنے کھڑے کر دیے۔ اپنی فوج کے ساتھ اور ان ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی ہاتھی دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی انہیں اپنے گھر سے باہر گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں چڑیا گھر میں دیکھا ہو۔ اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو اپنے والدین سے ضرور کہیں کہ وہ آپ کو چڑیا گھر میں ہاتھی دکھانے لے کر جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اور بہت شاندار ہوتے ہیں؟ اور پتہ ہے کیا؟ مکہ کے لوگوں نے بھی پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ اسی وجہ سے ابراہہ نے ہاتھی اپنی فوج کے سامنے رکھے تھے تاکہ وہ مکہ کے لوگوں کو ڈرا سکے۔ اور اس کے علاوہ ابراہہ مکہ کے لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا طاقتور اور کتنا بہتر ہے۔ اب ابراہہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ تقریباً مکہ کے قریب پہنچ گیا تو ہاتھی رک گئے اور انہوں نے آگے کی طرف جانے والے راستے کی طرف بالکل حرکت نہ کی۔ تو مجبوراً ابراہہ کی فوج کو بھی رکنا پڑا، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک معجزہ ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب ہے کچھ بہت حیرت انگیز ہونا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ معجزہ کیا تھا۔ تو وہ معجزہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ کو مجھے اس سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں جوائن کرنا ہوگا۔ تو اگلی بار مجھے ضرور جوائن کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھیے گا۔